عورت ایک نازک پھول ہے، اسے دکھ دینا، اس کا دل توڑنا جرم ہے، اسے خوش رکھنا اور اس کے دل کی حفاظت ضروری ہے۔ وہ صرف محبت، عزت اور احترام، بھروسے اور خوشیوں کی حقدار ہے۔ زندگی تب خوبصورت ہوتی ہے جب زندگی میں ایسا انسان مل جائے جو ہر حال میں نبھانے والا ہو۔ محبت کرنے والوں کو انا سے کیا غرض، وہ تو مان رکھتے ہیں اور مان جاتے ہیں۔ تم بس نکاح تک ساتھ دو میرا، قیامت تک ساتھ دینے کی ذمہ داری میری۔ نکاح کا مطلب ایک دوسرے کو زندگی کے ساتھ کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ جب آپ بیوی بنیں تو ایک بار اپنے شوہر کے چہرے کو اس وقت دیکھیں جب وہ سو رہا ہو۔ یہ وہ شخص ہے جس کا آپ سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن آپ سے خونی رشتوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو باہر اپنا سب کچھ، اپنا سکون اپنی انا تک بیچ کر اپنی بیوی بچوں کے لیے سکون اور خوشیاں خریدتا ہے، اور باہر کی سختی کو خود جھیلتا ہے پر اپنے گھر تک آنچ آنے بھی نہیں دیتا۔ اللہ پاک سب کو اپنی اپنی فیملی کے ساتھ خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت سے نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، اور سائے کے بنا انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ جن کو ملتے ہیں نیک ہم سفر، ان کی تو زندگی ہی جنت بن جاتی ہے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ کبھی کبھی روزگار کی فکر مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کھا جاتی ہے۔ یا اللہ ہر بے روزگار کو حلال رزق عطا فرما، آمین۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ عورت یا تو اپنے شوہر کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہو جانے سے بہتر ہے۔ کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کچھ کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ دیانت داری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ ایتر سے کپڑوں کو مہکا لینا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر کوئی شخص نہیں۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑے کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پر بکتا ہے، اور انسان کو سب سے مہنگی محبت ہی پڑتی ہے۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اچھے دل سے استقبال کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر آپ کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنیں۔ اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جیتے ہیں، زیادہ تر تو رشتے محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں بسر ہو جاتی ہے۔
مرد خود محبت کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا اگر عورت 2 کام کرے، مرد کو بالکل بھی لفٹ نہ کرائے، مرد کو ایسے اگنور کرے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔